ایورسٹ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ ہمالیہ کی یہ مشہور چوٹی سطح سمندر سے 8,848 میٹر بلند ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلا قابل ذکر شخص جس نے اس بلند چوٹی پر اپنا قدم رکھنے کی سنجیدہ کوشش کی وہ ایک انگریز مورس ولسن تھا۔ اس نے 1934 میں اس کے اوپر چڑھائی کی، مگر جس چیز کو اس نے اپنی زندگی کا کلائمیکس سمجھا تھا وہ اس کے لیے اینٹی کلائمیکس بن گیا۔ مورس ولسن پہلی جنگ عظیم میں ایک سپاہی تھا۔ اس کو دنیا کی آخری بلندی پر پہنچنے کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ اس نے اپنے خاندان کی کامیاب تجارت کو اس کے اوپر قربان کر دیا۔ اس نے اپنا تمام سرمایہ خرچ کر کے ذاتی طور پر ایک سیکنڈ ہینڈ ہوائی جہاز خریدا۔ وہ انگلستان سے ہندوستان تک 6,000 میل کا سفر طے کر کے پورنیا میں اترا۔ اس کو اپنا ہوائی جہاز آگے لے جانے کی اجازت نہیں ملی، چنانچہ اس نے اپنا جہاز فروخت کر دیا۔ اس کے بعد اس نے وارجیلنگ اور تبت کے راستے سے ایورسٹ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ آخر میں اس کے پاس ایک چھوٹا خیمہ، کچھ چاول، ایک خودکار کیمرہ اور چند دوسری چیزیں باقی رہ گئیں۔ تاہم وہ اوپر چڑھتا رہا۔ وہ کامیابی کے ساتھ 19,500 فٹ کی بلندی تک چڑھ گیا۔ 21 اپریل 1934 کو اس کی 36ویں برتھ ڈے تھی۔ اس کا منصوبہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کے اس تاریخی دن کو ایورسٹ کی چوٹی پر کھڑا ہو۔ اس نے اپنی ڈائری میں چند دن پہلے یہ الفاظ لکھے: Only 13,000 feet more to go. I have the distinct feeling that I'll reach the summit on April 21. صرف 13,000 فٹ جانا اور باقی ہے۔ مجھے یہ واضح احساس ہو رہا ہے کہ میں 21 اپریل 1934 کو چوٹی پر پہنچ جاؤں گا۔ ان پرفخر سطروں کو لکھنے کے بعد ہمالیہ کا سخت طوفان اور موسم کی شدت اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ وہ مجبور ہو گیا کہ پیچھے لوٹے۔ چنانچہ وہ اتر کر اپنے نچلے ٹھکانے پر آ گیا، مگر اس کے بعد اس کو دوبارہ اوپر چڑھنا نصیب نہ ہوا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا پیش آیا اس کا حال کسی کو معلوم نہیں۔ 1 سال بعد تنزنگ نارگے اوپر چڑھ رہا تھا کہ اس کو ایک مقام پر مورس ولسن کی لاش ملی، اور اسی کے ساتھ اس کی ڈائری بھی، جس کا آخری اندراج وہ جملہ تھا جس کو ہم نے ابھی بتایا۔ مورس ولسن ہمالیہ کی بلند ترین چوٹی پر خودکار کیمرے کے ذریعے اپنی تصویر کھینچنا چاہتا تھا۔ اس کو امید تھی کہ کیمرے کی آنکھ اس کو فتح کی چوٹی پر دیکھے گی۔ جب یہ تاریخ آئی تو وہاں نہ کوئی ولسن تھا جو اپنی فتح و کامیابی کو دیکھ کر خوش ہو، اور نہ کوئی کیمرہ تھا جو اس کی فتح و کامیابی کے واقعے کو ریکارڈ کرے۔ یہ کہانی بدلی ہوئی صورت میں ہر آدمی کی کہانی ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیابی کی چوٹی پر پہنچنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہاں ہر آدمی صرف ایک ایسی منزل کی جانب چلا جا رہا ہے جہاں موت کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں جو اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہو۔ موجودہ دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیوی کامیابیوں کی صرف تمنا کرتے رہتے ہیں اور بالآخر اس طرح مر جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خوابوں کی دنیا کی طرف سفر بھی شروع نہیں کیا تھا۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی میں کم یا زیادہ ان خواہشوں کو پا لیتے ہیں، مگر پانے والے بھی ان چیزوں سے اتنا ہی دور رہتے ہیں جتنا کہ نہ پانے والے، کیونکہ ان کو پا لینے کے بعد آدمی پر کھلتا ہے کہ وہ طاقت اور مواقع حاصل نہیں جو ان چیزوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس دنیا میں پانے والے بھی اتنا ہی محروم ہے جتنا نہ پانے والے، مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہوں۔ انسان کتنا زیادہ محروم ہے، مگر وہ اپنے آپ کو کتنا زیادہ پانے والا سمجھتا ہے۔ زندگی کس قدر غیر یقینی ہے، مگر آدمی اس کو کس قدر یقینی سمجھ لیتا ہے۔ آدمی صرف نامعلوم کل کے راستے پر جا رہا ہے، مگر وہ گمان کر لیتا ہے کہ وہ معلوم آج میں اپنی کامیاب دنیا تعمیر کر رہا ہے۔ کتنے بے خبر ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو جاننے والا سمجھتے ہیں۔ کیسے ناکام ہیں وہ لوگ جن کا نام کامیاب انسانوں کی فہرست میں سب سے آگے لکھا ہوا ہے۔